تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟ مردوں کے لیے ہے بد نظری، بے حیائی سے نہیں بچتے آج کل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ یار حسرت نہ رہ جائے کہیں، اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے، گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے، یہ قرآن میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے۔ سب سے مزین کا کیا مطلب ہے کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی ہوئی ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ عذاب ہے، آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ گے۔ اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ بھائی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا هل انبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی، وازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ تو یہاں مزے اڑا لو گے تو وہاں سے محروم، نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ۔ اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا، آپ اکیلے میں مل لیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں، ایک اور حل بتایا، وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھوم پھر کے نا ہر دفعہ ادھر ہی آ جاتے ہو، تو نکاح کر لو بھائی، حلال طریقے سے رکھو، نبیوں کی سنت ہے، اولاد ملے گی، حقوق ہوں گے۔ تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے، نظر کی حفاظت مرد کے لیے۔ عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا، جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شوہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے۔ بہت سے ہیں اچھے، لیکن آج کل یہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کی کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ۔ ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے، UK سے فون کرتی ہیں، زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں سے، دوستوں کی، میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اب میں ان بیچاری کو کیا کہتا؟ ان کو میں نے کہا صبر کرو، اس کو بڈھا ہونے دو، اپنے میاں کو کیا ہونے دو؟ بڈھا ہونے دو۔ ابھی جوانی کا جوش ہے نا، تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے۔ ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا، بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا، ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی، لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 سمجھایا، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے، ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت نشے میں مست تھے۔ جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے، پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے۔ تو اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے۔ یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میرے پاس کالز آتی ہیں، ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں، بہت تیزی سے، لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے، بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے۔ اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش کرو، سختی کرو اپنے گھر میں، چچزاد پھوپھیزاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے۔ اگر آپ کا بیٹا چچزاد پھوپھیزاد بہن سے دوستی لگاتا ہے، پابندی لگاؤ اس پر۔ میرے گھر میں جب میرے چچزاد پھوپھیزاد بھائی آتے تھے، میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے، تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے۔ غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا۔ ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں، جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آ کے ملے گا۔ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو۔ بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے، مصافحہ کرنا کزنوں سے، گلے ملنا کزنوں سے، براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے۔ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں، گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں۔ چھوڑ دو اللہ کے بندو، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے، یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب آیا۔ زوجہ سے
کہ ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے, لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے, مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا, تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے, خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا, اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب, اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے, کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا, اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے, تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا, شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا, کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مجزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی, اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا, وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا
چھوڑ دیتے ہیں. مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے, اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم, کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے, نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے, بیویوں سے دور ہوتے تھے, تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی, اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں, نامرد بنا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں لو اجازنا لاختصینا, اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے, یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے.